ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی عنایت سے ہم تمام کے تمام رمضان کے بابرکت مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس کے ایک ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں، انوارات و برکات مسلسل بندوں پر برستے رہتے ہیں. آج کی اس نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں مقاصد رمضان سے متعلق کچھ اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رمضان کیوں عطا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ رمضان کے ذریعے اس امت میں کیا چاہتے ہیں؟ بس یہی میری آج کی اس مجلس کا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کیوں عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ رمضان سے اپنے بندوں میں چاہتے کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے دنیاوی تفکرات سے آزاد ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں. غفلت کے نتیجے میں میرے اور میرے بندوں کے درمیان جو دوری پیدا ہو چکی تھی وہ دوری ختم ہو جائے اور میرے تمام کے تمام بندے مجھ سے قریب ہو جائیں. میرے بندے سچی پکی توبہ کریں اور اپنی روحانیت کو طاقتور بنائیں. انسان نام ہے دو چیزوں کا، ایک جسم اور دوسرا روح. جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، جسم اور روح، تو پھر اسی کو انسان کہتے ہیں. صرف جسم ہے تو اس کو انسان نہیں کہتے، صرف روح ہو تو اس کو بھی انسان نہیں کہتے. جسم اور روح دونوں کی ملاقات ہوتی ہے اور دونوں کا اجتماع ہوتا ہے تو پھر اس کو انسان کہتے ہیں. اب یہ جو جسم ہے انسان کے اندر، اس جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا.
اب چونکہ جسم مٹی سے بنا ہے تو اس جسم کی جتنی ضرورتیں اور اس کے تقاضے ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے مٹی ہی سے وابستہ رکھی ہیں۔ مثلاً اس جسم کا بڑھنا ہے، اس جسم کا باقی رہنا ہے، اس جسم میں ترقی ہونا ہے، اس کے لیے کھانے کی ضرورت، اس کے لیے کپڑوں کی ضرورت، اس کے لیے دواؤں کی ضرورت، اس کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت۔ انسانی جسم کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی خدا نے وہ تمام کی تمام چیزیں زمین کے اندر مٹی میں رکھی ہیں، اور چونکہ جسم مٹی سے بنا ہے تو اللہ نے جسم کے تمام تقاضے اور ضرورتیں مٹی سے وابستہ کی۔ اس انسان میں دوسری چیز ہوتی ہے روح۔ روح یہ دنیا کی چیز نہیں ہے، زمین کی چیز نہیں ہے، یہ آسمان سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر موجود ہے، مشرکین نے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں روح کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام خاموش تھے تو اللہ نے جواب اتارا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوال کرنے والوں کو جواب دیجئے کہ روح اللہ کا حکم ہے، براہ راست آسمان سے اس کا تعلق ہے۔ جب اللہ کا حکم کسی انسان کی زندگی سے متعلق ہوتا ہے تو خدا کے حکم سے وہ روح آ کر جسم کے اس ڈھانچے سے ملاقات کرتی ہے تو پھر اس ڈھانچے کے اندر زندگی کی رونق اور اس کی حیات دوڑنی شروع ہوتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے زندگی ختم کرتے ہیں، جو روح اپنے حکم سے بھیجی تھی اس روح کو اللہ واپس بلاتے ہیں، تو پھر انسان کا جو جسم ہوتا ہے وہ مردے کی طرح ہوتا ہے، اس میں نہ کوئی حیات ہوتی ہے نہ حرارت ہوتی ہے۔ تو روح یہ آسمانی چیز ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور اس کی جو غذا اور اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ تمام کی تمام آسمان سے تعلق رکھتی ہیں۔ جس طرح انسانی جسم کھانا کھانے سے طاقتور ہوتا ہے، انسانی جسم چند دن بھوک سے رہنے کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے، بالکل یہی حال روح کا بھی ہے۔ روح بھی انسان کی طاقتور ہوتی ہے اور روح کمزور بھی ہوتی ہے۔ روح طاقتور کب ہوتی ہے؟ جب آدمی اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لاتا ہے، جن چیزوں سے بچنے اور رکنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انسان ان چیزوں سے رکتا اور باز رہتا ہے، کھانے پینے کے اندر، کمانے کے اندر حلال و حرام اور جائز و ناجائز کو دیکھتا ہے، تو پھر انسان کی جو روح ہے وہ طاقتور ہونا شروع ہوتی ہے۔ اب سال کے 11 مہینے انسان نے اللہ تعالیٰ سے دوری رکھ کر ساری محنت اور کوشش اپنے جسم اور اس کے جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں کی۔ اب جسم پر اور جسمانی تقاضوں پر محنت کی وجہ سے روح پیچھے رہ گئی اور روح کمزور ہو گئی، بالکل ادمری سی ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی، رحم فرمایا، اللہ نے چاہا کہ جو روح میرے بندے کے اندر کمزور ہو چکی تھی اور موت کے قریب ہو چکی تھی، اس روح کو میں اس کی جسم میں دوبارہ طاقتور بناؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے روح کو طاقتور کرنے کے لیے رمضان کے مہینے کے اندر ایک پورا نظام مرتب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر ایک طرف روزے فرض فرمائے، دوسرے طرف اللہ تعالیٰ نے نوافل وغیرہ کے اجر و ثواب کو بڑھایا، ایمان والوں کو ترغیب دی۔ ایمان والوں،
یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہماری جانب سے نفل پر فرض کا بھاؤ دیا جاتا ہے، اور فرض کی ادائیگی پر 70 فرضوں کا بھاؤ دیا جاتا ہے۔ اس لیے تم نیکی کے معاملات میں بڑی کثرت کے ساتھ آگے بڑھو۔ اللہ کی طرف سے روزانہ ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ، نیکی کر اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر۔ اور پھر فرشتہ کہتا ہے، اے گناہ کے چاہنے والے، اے گناہوں کے کرنے والے، شر پسند، پیچھے ہٹ اور باز آ جا۔ یہ اللہ کی طرف سے مسلسل اعلانات ہوتے ہیں، اور اس پورے نظام کے ذریعے اللہ تعالیٰ روح کی تقویت کا انتظام فرماتے ہیں۔ روح کو طاقتور بنانے کے لیے اللہ نے یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے۔ ہم اس ایک مہینے کے اندر کثرت سے اللہ کے کلام کی تلاوت، روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، نیکی اور بھلائی کے تمام کام، گناہوں سے دوری، جب ان سب چیزوں کو کریں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ روح کو طاقتور اور قوت والی بنانا شروع کرتے ہیں۔ ایک تو یہ مقصد ہے رمضان کو عطا کیے جانے کا۔ رمضان کو عطا کیے جانے کا دوسرا مقصد، اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اس لیے عطا فرمایا تاکہ میرے بندے تقوی حاصل کرے، اور اس تقوی کے زندگی میں آنے کا اللہ تعالیٰ نے روزوں کو ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بابرکت مہینے میں تم لوگوں پر جو روزوں کو فرض فرمایا ہے، اس روزوں کو رکھو۔ اس روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں بھوکا مارنا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے تمہیں پیاسا رکھنا نہیں چاہتے۔ اس روزے کے ذریعے اللہ کا جو مقصد ہے وہ بہت بلند ہے۔ اب انسان اللہ کی طرف رجوع کر کے پوچھے، اے میرے مولا تو ہی بتا روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ایک مقام پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے میرے بندو، میں نے روزہ تم پر اس لیے فرض کیا تاکہ تمہاری زندگی کے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ نے جتنے چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، انسان ان تمام چیزوں کو بجا لائے، اور جن چیزوں کے کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، آدمی ان تمام چیزوں سے رک جائے، باز آ جائے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ رمضان کے بابرکت روزے کے ذریعے پیدا کرتے ہیں۔ کسی نیک کام کو کرنا اور کسی غلط کام سے رکنا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف انسان کی زندگی میں ہو۔ جب تک آدمی کی زندگی میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا استحضار نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی انسان نہ نیکی کر سکتا ہے، نہ کسی گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا استحضار، اپنا ڈر، اپنا خوف روزانہ اس روزے کے ذریعے ایک مومن کی زندگی میں داخل کرتے ہیں۔ اس کی مثال ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس کو محسوس کرتے ہیں۔ مثلاً جب کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے، دوپہر کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جس میں روزے دار کی حالت بڑی کمزور اور پتلی سی ہوتی ہے۔ اب دھوپ کا زمانہ بھی ہے، آدمی کو پیاس شدید لگنے لگتی ہے، اور وہ آدمی اپنے کمرے میں اور بیڈ روم کے اندر ہوتا ہے، کھڑکیاں بھی ہیں، دروازہ بھی بند ہے، اور اس کمرے کے اندر فریج بھی رکھی ہوئی ہے، اس میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی بوتلیں ہیں، مختلف قسم کے فروٹ رکھے ہوئے ہیں۔ اب انسان کی عقل انسان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، دیکھ تو پیاسا ہے، دیکھ تو بھوکا ہے۔ وہ سامنے فریج کے اندر پانی کی بوتلیں بھی رکھی ہوئی ہیں، فروٹ بھی رکھا ہوا ہے،
اس کو اٹھا لے، کھا لے اور پی لے، تیری پیاس بھی ختم ہو جائے گی اور بھوک بھی ختم ہو جائے گی۔ تو دوسری طرف سے انسانی جسم کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو پھر عقل دلیل دیتا ہے، روزے سے ہے تو کیا ہوا؟ کون تجھے دیکھ رہا ہے؟ کھڑکی بند ہے، دروازہ بند ہے، تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر انسان کا دل کہتا ہے اس عقل سے مخاطب ہو کر، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا؟ جس ذات کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے، وہ ذات 7 پردوں کے اندر بھی انسان کو تاکتی رہتی ہے اور دیکھتی رہتی ہے۔ جس اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور اللہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے ذریعے یہ استحضار، یہ تقویٰ ایک مسلمان کی زندگی میں اتنا آئے کہ سال کے باقی 11 مہینوں میں جب اسی مسلمان کے سامنے اللہ کا حرام کوئی کام سامنے آئے تو انسان اللہ سے ڈر کر کہے یہ میرے رب کو ناراض کرنے والا کام ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جب کسی انسان کے سامنے کوئی اچھا کام آ جائے، اسی تقوی کی بنیاد پر انسان کہے یہ میرے رب کو پسند ہے اور میرے رب اس سے خوش ہوتا ہے، اس لیے میں اس کام کو بجا لاتا ہوں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ روزوں کے ذریعے یہ نعمت ایمان والوں کو عطا کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب مجمع میں جو حضرات بیٹھے ہیں، کسی کی عمر 80 سال ہے، کسی کی 70 سال، کسی کی 60، کسی کی 50 اور کسی کی 40 اور 30 سال اور اس سے بھی چھوٹی عمریں ہیں، لیکن ہر مسلمان اپنی زندگی کے اندر روزہ اس وقت سے رکھ رہا ہے جب سے وہ بالغ ہوا ہے۔ اب اگر کسی آدمی کی عمر 80 برس کی ہے اور 15 سال سے وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقریباً 65 سال سے روزہ رکھ رہا ہے۔ کوئی آدمی 60 سال سے روزہ رکھ رہا ہے، کوئی 50 سال سے روزہ رکھ رہا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک مسلمان اتنی عرصے سے اور اتنے برسوں سے روزہ رکھ رہا ہے تو پھر اس کی زندگی میں تقویٰ کیوں نہیں آیا؟ اب اس بوڑھے آدمی کی زندگی تو اللہ کے تقوی کا جیتا جاگتا نمونہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کی زندگی گناہوں سے کوسوں دور ہوتی، اس کی زندگی نیکیوں سے قریب ہوتی، اس کی زندگی میں خدا کا حرام کوئی کام نہ ہوتا، اس کی زندگی اللہ کے جائز کاموں سے بھری پڑی ہوتی۔ یہ تو اس آدمی کی زندگی کا خاصہ ہونا چاہیے تھا۔ اتنے عرصے روزہ رکھنے کے باوجود اس زندگی کے اندر تقویٰ کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے اس کی وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ تقویٰ نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن روزہ رکھ کر روزے کا صحیح طور پر اہتمام نہیں کرتا۔ محبوب سبحانی پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اے مسلمان، روزہ 7 چیزوں کا ہوا کرتا ہے۔ روزہ آنکھ کا بھی ہوا کرتا ہے، روزہ کان کا بھی ہوا کرتا ہے، روزہ زبان کا بھی ہوا کرتا ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہوا کرتا ہے، روزہ پیروں کا بھی ہوا کرتا ہے، روزہ پیٹ کا بھی ہوا کرتا ہے اور روزہ نیت کا بھی ہوا کرتا ہے۔ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں صرف صبح سے لے کر شام تک، لغوی طور پر جس کو روزہ کہا جاتا ہے، کھانے پینے سے اور بیوی کے قریب جانے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے باوجود ہماری آنکھیں روزے سے نہیں ہوتی۔ روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ میں اپنی آنکھوں سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں، ہمارے کان روزے سے نہیں ہوتے۔ روزہ رکھنے کے باوجود ہم اپنے کانوں سے گانے، میوزک، ہر قسم کی چیزوں کو سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم اپنے ان کانوں سے جھوٹ، غیبت اور گالیوں کو سنتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں، ہماری زبان روزے سے نہیں ہوتی۔
ہم لوگوں کو تکلیف دینے والی باتیں، لوگوں کو ستانے والی باتیں، لوگوں کو دلوں کو توڑنے والی باتیں اپنی زبان سے کرتے رہتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود اپنے ہاتھوں کی قوت اور طاقت کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کی قوت کو غلط استعمال کرتے ہوئے کبھی اس کو مار دیا، کبھی اس کو مار دیا، کبھی اس کے ساتھ ظلم کر دیا، کبھی اس کے ساتھ ظلم کر دیا، یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اور روزہ رکھنے کے باوجود ہم اپنے پیٹ کا روزہ نہیں رکھتے، اس لیے کہ جب شام افطار کا وقت ہوتا ہے تو عین افطار کے موقع پر ہم لوگ ایسی چیزوں سے اپنے پیٹ کو اور اپنے آپ کو بھرنے لگتے ہیں جس چیز پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں اترتی ہیں۔ ایسی ہماری سماج کے اندر افطار پارٹیاں ہوتی ہیں۔ رمضان شروع ہوتے ہی جو سب سے زیادہ حرام کے کاروبار میں مبتلا ہوتا ہے وہ شخص بھی روزے داروں کے لیے روزے کا افطار کرواتا ہے۔ اب لوگ صبح سے شام تک روزہ رکھنے کی وجہ سے اس دعوت پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں اور ایسے بھاگ کر کھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اس امت کا ایک بہت بڑا ظالم تھا جس کا نام تھا حجاج بن یوسف۔ یہ وہ ظالم ترین شخص ہے جس کے تلوار سے صحابہ کے خون کے خطرے ٹپکے ہیں۔ اتنا بدترین اور ظالم شخص تھا۔ اس کے زمانے میں کوفہ کے اندر نیک اللہ والے لوگوں کی ایک جماعت تھی جو 40 افراد پر مشتمل تھی۔ جب کبھی امت کے لیے مسائل اور مشکلات ہوتی تھی، لوگ اپنی حاجتیں اور ضرورتیں لے کر ان اللہ والوں کے پاس جاتے تھے، وہ دعا کرواتے۔ ان لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو ختم فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب حجاج کا ظلم و ستم لوگوں پر بہت بڑھ گیا، تمام کے تمام لوگ اللہ والوں کی اس جماعت کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ حجاج کے حق میں دعا فرما دے تاکہ اللہ تعالیٰ اس ظالم سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ ان لوگوں نے حامی بھر لی اور ادھر حجاج کو پتہ چلا کہ اللہ والوں نے میرے لیے بد دعا کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ وہ ظالم تھا تو کیا ہوا، لیکن اندر سے ڈرتا بھی تھا، اب ان کی بد دعا ہوگی تو میرا کام خراب ہو جائے گا۔ تو اس نے ایک بہانہ اور تدبیر کی۔ تدبیر یہ کی کہ ان اللہ والوں کی جماعت کی دعوت کروائی، اپنے کسی ایک بندے کو درمیان میں رکھ کر، اور بہترین ان کے لیے کھانا بنوایا۔ اور وہ اللہ والے آئے تو بڑی عزتوں کے ساتھ ان کو بلایا گیا، دسترخوان پر بٹھایا گیا اور انتظار کیا گیا، اور کھانے پر اصرار کر کر کے ان کو کھلایا جاتا رہا۔ اور جب کھانا مکمل ہوا اور ان لوگوں کے ہاتھ دھونے کا وقت آیا تو حجاج ابن یوسف جو پردے کے پیچھے تھا وہ پردے کو ہٹا کر سامنے آیا، آ کر ان اللہ والوں کی جماعت کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب میں تمہاری بد دعاؤں سے محفوظ ہو چکا ہوں، اس لیے کہ ابھی میں نے تمہیں جو کھانا کھلایا ہے وہ پیور حرام مال سے تیار کیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن کے حلق میں حرام کا ایک لقمہ داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض کو قبول کرتے ہیں نہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے محلے کے اندر رہتے ہوئے جو لوگ محلے کے اندر ہوتے ہیں ان کو اس کا اہتمام ہونا چاہیے، کون آدمی کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، کس کے کیا کاروبار ہیں کس کے کیا کاروبار نہیں ہیں۔ آپ حضرات کو رمضان کے روزوں کے موقع پر اپنے پیٹ کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کے دوست و احباب میں سود سے تعلق رکھنے والا اگر کوئی موجود ہے، فائنانس کے کاروبار کرنے والا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے آدمی کے دسترخوان پر ہی نہ بیٹھتے۔ ایسا آدمی اگر کہیں بیٹھتا ہے تو اٹھ کر وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ جاتے، حق تو یہ تھا۔ لیکن اگر آپ بیٹھے ہیں تو اس کی کوئی چیز کوئی اور آدمی نہ کھائے، تاکہ اس کو احساس ہو میں اتنا غلیظ ہوں کہ میرا پیسہ اور میری چیز کوئی اور کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ شرم کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑ دے۔ ابھی کچھ نوجوانوں سے میری ملاقات ہوئی تھی، ان نوجوانوں نے کہا کہ
کہ مولانا رمضان کا مہینہ جب سے شروع ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے جو کاروباری لوگ یہاں پر بنڈیاں اور مختلف قسم کی چیزیں رکھ کر کاروبار کر رہے ہیں، اب وہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے اور پیسہ پوچھ رہے ہیں کسی سے، تو ہر آدمی جو پیسہ دینے والا ہے 30,000 پر 10,000 کا سود مانگ رہا ہے۔ خدا کی لعنت ہو، کتنے شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ایک مسلمان رمضان میں رہ کر سود کا معاملہ کرتا ہے، اللہ کو جنگ کی دعوت دیتا ہے۔ خدا سے جنگ کر کے اس کے رسول سے لڑ کر تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو؟ 50,000 پر 15,000 کا سود، یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ تمہاری ماں کا مہر ہے جو تم وصول کرنا چاہتے ہو اس غریب سے، اگر نہیں دے سکتے، ہمدردی نہیں کر سکتے تو مت کرو، لیکن یہ سود کے گندے دھندے ایک مسلمان کرے، اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کی بات کوئی نہیں ہے۔ ہاں، یہ سود کا کام اگر کوئی غیر مسلم کرے تو ٹھیک ہے، اس کے ایمان، اس کے عقیدے کے اعتبار سے، لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ چیز، یہ کاروبار بالکل زیب نہیں دیتا۔ اور جو لوگ نادانی کے اندر اس کاروبار سے وابستہ ہیں اور اس قسم کے معاملات کر رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ توبہ کر لیں، ورنہ آپ کا گھرانہ اور آپ کے بچے سب کے سب تہس نہس ہو جائیں گے، اور اس سود کی نحوستوں سے آپ کا گھر اور آپ کا خاندان کبھی اٹھ نہیں پائے گا، اور آپ زندگی میں پچھتاتے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مریں گے، لوگوں کی بددعائیں لے کر، لوگوں کا خون پسینہ چوس کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سرخرو ہو جاؤں گا، میں سربلند ہو جاؤں گا اور میں اپنے لیے سہولیات حاصل کروں گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ کسی نے غلطی سے اس قسم کا کوئی معاملہ کر رکھا ہو تو وہ اس سے اللہ سے سچی توبہ کا اہتمام کرے۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے تقوی حاصل کرنے کے لیے دیا ہے۔ تقوی روزے سے آتا ہے، اور روزے سے تقوی پیدا نہ ہونے کی وجہ کہ ہم لوگ روزہ تو رکھتے ہیں، جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے ان کا خیال نہیں رکھ پاتے۔ تو آپ کوشش کریں کہ میں روزہ رکھوں گا تو میری آنکھ بھی روزے سے رہے گی، میں روزہ رکھوں گا تو میرے کان بھی روزے سے رہیں گے، میں روزہ رکھوں گا تو میری زبان بھی روزے سے رہے گی، میں روزہ رکھوں گا تو میرا پیٹ بھی روزے سے رہے گا، میں روزہ رکھوں گا تو میرا پیر بھی روزے سے رہے گا۔ جب آپ اپنے جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے تو پھر یہ روزہ آپ کی زندگی میں تقوی کا سبب اور ذریعہ بنے گا اور آپ کو متقی بنائے گا۔ اگر آپ نے اس قسم کا لحاظ نہیں کیا، ایک رسمی طور پر رمضان آ گیا تو بس روزہ رکھنا ہے، آپ اللہ کا حکم ہے، آپ نے روزہ رکھ لیا، ہو سکتا ہے کہ فرض کی ادائیگی ہو جائے، لیکن روزے کا جو مقصد ہے وہ کبھی آپ کو حاصل نہیں ہوگا اور کبھی زندگی میں تقوی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بچے کچے زندگی کے جو ماہ و سال ہیں، ان سالوں کے اندر صحیح طور پر روزے کو صحیح طور پر رکھنے کی اور اس روزے کے ذریعے اپنی زندگی میں چینجز اور تبدیلی پیدا کرنے کی ہم سب کو اپنے کرم سے توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔